میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جو کوئی شخص بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالی میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام یہ ایسا مبارک دین ہے جس نے ہمیں ایسی سچی، ستھری اور سچی تعلیمات، پاکیزہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں خیر، برکت، بھلائی اور سکون کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا مبارک دین ہے کہ جس پر چلنے سے انسان کو بہتری ہی بہتری ملتی ہے، اور اگر بندہ اس سے ڈی ٹریک ہو جائے تو پھر وہ بہت سارے پرابلمز کا شکار ہو جائے گا۔ دین اسلام میں بڑی پیاری بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، المؤمن لا یخدع، مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جس نے دھوکہ دہی کو اپنا شعار بنا لیا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی حکمت عملی کے طور پر انہوں نے دھوکے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اچھا سیمپل دکھا کر برا مال بیچ دینا، اچھی چیز بتا کر بری چیز کسی کو فروخت کر دینا، بیچ دینا، سیل کر دینا، اور یوں ہی ایک چیز کے اندر، ایک شے کے اندر ملاوٹ کر کے اس کو بیچ دینا، اور جس کو بیچ رہے ہیں اس کو ملاوٹ کے بارے میں بھی نہ بتانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دھوکے کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں جو دوائیوں کی ایکسپائری ڈیٹ چینج کر کے بیچ رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں جو لوگوں کو حرام گوشت کھلا رہے ہیں حلال گوشت کے نام پر، اور اسی معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو جانوروں کی انتڑیوں سے، ان کی چربی سے آئل بنا بنا کر اس کو دوسرے برانڈ کا، اچھے برانڈ کا لیبل لگا کر مارکیٹ کے اندر فروخت کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام بندہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس کی اگر آپ روٹ کاز نکالیں تو اس کی روٹ کاز نکلے گی پیسے کے لیے، دنیا کے لیے، دولت کے لیے، ویلتھ کے لیے۔ صحیح کہا ہے کہنے والوں نے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات بڑی یاد رکھنے کی ہے کہ دین اسلام نے ہمیں یہ سبق بھی سکھایا ہے، جیسا کرو گے
वैसा भरोगे। दुनिया मकाफात अमल का नाम है। आज जो काम हम कर रहे हैं, कल को यही काम हमारे साथ ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने जुमला सुना होगा कि तारीख अपने आप को दोहराती है। आज अगर कोई किसी की औलाद पर, किसी के बच्चे पर, किसी की मां पर, किसी के बाप पर, किसी की बहन पर, किसी के भाई पर, किसी भी अजीज पर बिजलियां गिरा रहा है जाली दवाइयां बेचकर, तो ये याद रखे, एक्सपायरी डेट बढ़ाकर दवाइयां बेच रहा है, तो याद रखे कि इस तरीके से मिलने वाले पैसे से ये ज्यादा देर तक नफा हासिल कर नहीं सकेगा। और हराम तरीके से जो बंदा अर्निंग कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ये पैसा इसके दिल की दुनिया को गारत कर देगा। जाहिरी तौर पर तो यूं लग रहा होगा बंगला बना हुआ है, गाड़ी का रंग चमचमा रहा है, और एक नहीं कई कई गाड़ियां हैं, लेकिन उस बंगले के अंदर वहशत होगी। हराम तरीके से हराम माल इकट्ठा करके, लोगों को धोखा देके, उनको लूट के जो इमारत तामीर की गई हो, भले 1000 गज का बंगला हो, बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, उसमें जानवर हो, मोर हो, परिंदे हो, कबूतर हो, यानी XYZ जो भी आप अवेल कर सकते हैं उसको अगर अवेल कर रहे हैं, लेकिन वो हराम तरीके से आया हुआ है, याद रखिए उसमें कभी भी सुकून मिल सकता नहीं। तजर्बे की बात है। और अगर आप मुशाहदा करें तो आपको पता चल जाएगा, लोगों को नींद नहीं आती रात में, पैसे की भरमार है, नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? हम देखते हैं कि एक बंदा है, वो रोड पर सो रहा है, एक शख्स को रोड पर नींद आ गई और एक को महंगे घर के, महंगे ड्राइंग रूम के, महंगे मैट्रेस पर भी नींद नहीं आ रही। लग्जूरियस लाइफ है, लेकिन नींद गायब है, सुकून गायब है। ऐसा क्यों है? गौर करें, कहीं ये हराम कमाने का नतीजा तो नहीं? कहीं ये लोगों को धोखा देने की नहुसत तो नहीं? कहीं ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाला मामला तो नहीं? बिलखुसूस मदनी चैनल के नाजरीन, जो खाने की अशिया के अंदर मिलावट करते हैं, धोखा देते हैं, खाने की अशिया में गैर मेयारी अशिया हैं या मुजरे सेहत चीजें हैं, उनको बेच रहे हैं, ये लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। मुझे आज भी वो बात नहीं भूलती जो एक बाप ने मुझे कही थी। उसने कहा कि मैंने मेडिकल स्टोर से एक इंजेक्शन खरीदा, मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन खरीदने के बाद वो इंजेक्शन मेरे बेटे को लगाया गया, और उसी वक्त उसी जगह पर मौजूद मेरा बच्चा मेरे हाथों में तड़प तड़प कर मर गया। जब इंजेक्शन को देखा गया तो वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन था, एक्सपायरी डेट को नहीं देखा। जाली दवाएं बेचने वाला जो दवाई बेच रहा होता है, उसको पता होता है कि मैं ये जो दवाई बेच रहा हूं, ये एक्सपायर्ड दवाई बेच रहा हूं या कौन सी दवाई बेच रहा हूं। बाप के बारे में भी बात की जा सकती है कि बाप को चाहिए था कि वो एक्सपायरी डेट देख लेता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा डेट वो नहीं भी देखता। लेकिन बहरहाल एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। दूध है तो दूध की भी एक्सपायरी डेट देखें। अगर आप फ्रोजन मीट कहीं से ले रहे हैं, हलाल फ्रोजन मीट गोश्त ले रहे हैं, उसकी एक्सपायरी डेट भी देखें। यूं ही अगर आप कोई मशरूब ले रहे हैं तो उसकी भी एक्सपायरी डेट को देखें। इवन कि अगर आप कोई मिठाई ले रहे हैं तो आपको उसके हवाले से भी नॉलेज होना चाहिए कि कहीं ये मिठाई एक्सपायर तो नहीं है। ये हमारी एक जाती जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन इससे बढ़कर जिम्मेदारी बनती है मेरे मदनी चैनल के नाजरीन उन लोगों की जो इन अशिया को बेचने वाले हैं, ये एक्सपायर अशिया को ना बेचें। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और भी अर्ज करूं कि ऐसा नहीं है कि जमाने के अंदर हर बंदा ही इस तरह की एक्सपायर चीजें बेच रहा है, धोखा दे रहा है, मतलब मिलावटें कर रहा है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुआशरे के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता जो अफराद होते हैं, अमीर अहले सुन्नत के मलफूजात
سننے والے، ان کے مطابق جو زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر خوف خدا الحمدللہ پایا جاتا ہے۔ یوں ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی جو پورے مدنی ماحول میں تو نہیں تھے، لیکن مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، گھر میں اجتماعات میں آنا جانا جس طرح ہوتا ہے، یوں سلسلہ کار تھا۔ ان کی دکان پر میں پہنچا کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، میں نے کہا مجھے یہ خریدنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ نہیں خریدیں، یہ ابھی ایکسپائر ہو گیا ہوگا۔ بیکری کی کوئی چیز تھی وہ رکھی ہوئی تھی وہاں پر، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی صبح سے ہے، اب تک موسم ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایکسپائر ہو گیا ہوگا، لہٰذا یہ آپ نہ خریدیں۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو مجھے وہ پیسے مجھ سے لے لیتے اور مجھے وہ چیز بیچ دیتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کام کیا۔ میں نے انہیں پھر عرض کی، میں نے کہا اگر آپ نے یہ بیچنا نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں سے اٹھا دیں تاکہ کوئی اور بندہ اس کو نہ لے لے، یا کوئی اس کو کسی طریقے سے کسی کے ہاں بھیج نہ دیا جائے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کو وہاں سے اٹھا بھی لیا۔ الحمدللہ ایماندار افراد بھی موجود ہیں معاشرے کے اندر، رزق حلال کمانے والے بھی موجود ہیں، اور وہ سکھ میں بھی ہیں، وہ راحت میں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام و اکرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ مالک کریم ہمارے حال پر بھی رحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دینے سے محفوظ فرمائے، دھوکہ دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمودات علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر کے اندر نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اناج کے ڈھیر کو دیکھا، اور اس اناج کے ڈھیر کے اوپر کی جانب تو اچھا مال تھا، لیکن نیچے کی جانب جو تھا وہ گھٹیا قسم کا مال تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچنے والے کی تربیت فرمائی اور اس سے فرمایا کہ ان دونوں کو الگ الگ بیچو، یعنی جو اچھی کوالٹی ہے اس کو الگ بیچو، اور جو بری کوالٹی ہے، جو بی کوالٹی ہے، جو سی کوالٹی ہے، اس کو علیحدہ سیل کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ اس ڈھیر کے اندر کا جو غلہ ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس ڈھیر کے اندر داخل کیا، اور جب اس کو باہر نکالا تو اس اناج کے ڈھیر کے نیچے جو اناج تھا وہ گھٹیا کوالٹی کا تھا۔ تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں، بالخصوص کی چیزیں خریدنے بیچنے والے ہیں، کوئی ریڑھی بان ہے یا کریانے کا سامان بیچنے والے افراد ہیں، یہ بھی اگر غور کریں تو پیکنگ کے اندر بیچی جانے والی چیزوں میں یہ ایشو پایا جاتا ہے کہ اوپر تو آپ دیکھیں گے تو بڑی اچھی طے ہوگی، نیچے اس سے بری، اور اس سے نیچے اس سے بری۔ بالخصوص جو فروٹ کی پیٹیاں بھرتے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں، فروٹ کی پیٹی آپ کھولیں، آپ کو سب سے جو اوپر کی لیئر ملے گی وہ بہت وی آئی پی ہوگی، جو نیچے والی ہوگی وہ تھوڑی اس سے نچلے درجے کی ہوگی، اور جو سب سے نیچے ہوگی وہ پھر اسی درجے کی ہوگی۔ یاد رکھیں، جب آپ ایک اچھی کوالٹی کے پیسے لے رہے ہیں تو سامان بھی ہم نے اچھی کوالٹی کا ہی بیچنا ہے، اس میں ہمیں سب کچھ ملے گا، اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی۔ اور اگر اچھی کوالٹی کے پیسے لے کر بری کوالٹی کا مال بیچیں گے، یاد رکھیں ہو سکتا ہے بندہ تو ہمارے ساتھ کوئی بحث نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہرحال جواب دہی کی صورت بن سکتی ہے، اور اگر یہ بن گئی تو ہم آزمائش میں آ جائیں گے۔ یوں ہی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں دھوکہ دینے کی ایک اور جو آج کل جدید فارم چل نکلی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو بندہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو شو آف کرتا ہے، جو ہے نہیں، حقیقت میں ویسا نہیں ہے، لیکن دکھا رہا ہے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، یا میں بہت پیسے والا آدمی ہوں، یا میری بڑی معاشرے کے اندر ایک عزت ہے۔ یوں بھی لوگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، اور یہ عمومی طور پہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر رشتہ داری کے معاملات ہوتے ہیں، رشتہ کرنا، رشتہ دیکھنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اب جو ہے وہ کیا کریں گے بھئی، اگر کسی کو رشتہ دیکھنے کے لیے بلانا ہے تو کرائے کا گھر لے لیں گے، بڑا گھر لے لیں گے کرائے کا، یا اپنے رشتہ داروں کا گھر لے لیں گے، وہاں بلا لیں گے، رشتہ داروں کے گھر بلا لیں گے۔ یہ چیز بھی سننے میں آئی ہے کہ اپنے امیر رشتہ داروں کے گھر بلا لیں گے اور ان کو بولیں گے ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ہم ذرا ان سے کچھ بات چیت کریں گے، تو آپ کے گھر میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اب وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا, مہمان بلا لیے. اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, واہ بھائی واہ, بڑا گھر ہے, بڑا بنگلہ ہے, بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں. اور حقیقت میں تو کیا تھے, یہ فقرے لوگ تھے, تو اپنے رشتے داروں کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں ان کے بلبوتے پر اپنی جو ہے وہ چمک بڑھا رہے ہیں. یوں دھوکہ دینے کے معاملات بھی ہوتے ہیں. رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, رینٹ پر گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور شو یہ کر رہے ہیں, گاڑی تو ہماری اپنی ہے, یہ تو ہم ایک لے کر آئے ہیں. بچے کی گاڑی الگ ہے, باپ کی گاڑی الگ ہے, بھائی کی گاڑی الگ ہے, گھر میں سارے بندوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ڈرائیور بھی ہیں ہمارے پاس. یعنی یہ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, لیکن جھوٹ پھر بھی چھپتا نہیں. یاد رکھیں, کسی کو دھوکہ دے کر ہم سکھ پا سکتے نہیں. کسی کی زندگی کا سکون غارت کر کے بندہ اپنی زندگی میں کبھی بھی خوشی لا سکتا نہیں. خوشی ملے گی کب, جب بندہ لوگوں کو خوشی دے گا, ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا, ان کے ساتھ بھلائی کرے گا. تو کسی بھی معاملے کے اندر مدنی چینل کے ناظرین, یہ دھوکہ دینے والا کام ہم نے نہیں کرنا. ہمارے حضور, ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہماری بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں, جو ہماری خاطر آنسو بہانے والے ہیں, رونے والے ہیں, جو خالق کریم کی بارگاہ میں ہم لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہیں, ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے. آج کہتے ہیں کہ دھوکہ نہیں دیں گے, چونا نہیں لگائیں گے تو کام نہیں چلے گا. العیاذ باللہ, اللہ محفوظ فرمائے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا بنتا ہے مدنی چینل کی ناظرین؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا, اگر میں رسول اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلوں گا تو میرا کام نہیں چلے گا. یہ مطلب ہے کس کا؟ آج کل تو دھوکے کے بغیر کام نہیں چلتا. دھوکہ دیں گے تو کام چلے گا, ورنہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا. یہ لوگ باتیں کرنے والے در پردہ بادی نظر میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. یاد رکھیے کہ ہمیشہ وہ برباد ہوا ہے جس نے اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. جس نے اللہ رسول سے دشمنی کی ہے وہ برباد ہوا ہے, اور جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے, فرما برداری کی ہے, اطاعت گزاری کی ہے, اس نے ہمیشہ عزت پائی ہے, اس نے ہمیشہ راحت پائی ہے, اس نے ہمیشہ برکت پائی ہے. یہ مثالیں بہت ساری ہمارے سامنے. آج دیکھیں, غور کریں, ہم امام اعظم کو یاد کر رہے ہیں. کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کیونکہ امام اعظم نے اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے, ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے, اور تجارت بھی کی ہے. جی ہاں, تجارت بھی کی ہے تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی ہے. آج ہم امام اعظم رحمہ اللہ, نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا نام لے رہے ہیں, ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں, اور جنہوں نے اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے ان کو لوگ آج بھی تھو تھو کر رہے ہیں. یزید دیکھ لیں آپ, یزید کی مثال ہے. یزید ہے, عمر بن سعد ہے, شمر ہے, ابن زیاد بدنہاد ہے. یہ دیکھیں ان کا حال کیا ہے. ان کے بارے میں کیا کہا شاعر نے؟ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی, فرماتے ہیں کہ دنیا پرستو, غور کیجئے, دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان, تم خود اجڑ گئے, تمہیں یہ بد دعا ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا, پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا, دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دم سزا ملی. یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر ظلم کیا ہے, ابھی ان کو کیا سزا ملی ہے. سزا تو جب قیامت میں جہنم میں ان کو ملے گی تو پھر پتہ چلے گا کیا سزا ہوتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ہمیشہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین, عزت پائی ہے, راحت پائی ہے, برکت پائی ہے, سلامتی پائی ہے, مقام حاصل کیا ہے, بلندی حاصل کی ہے, تو اسی نے حاصل کی ہے جس نے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے. اور اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. ہم انشاءاللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. اگر
ملاوٹ کی ہوئی ہے کسی چیز کے اندر، جیسے سونے میں ملاوٹ کی ہے یا دودھ میں ملاوٹ کی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بتا دیا جائے کہ جی یہ دودھ ہے لیکن اس میں ہم نے اتنی ملاوٹ کی ہوئی ہے، پھر تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر بتائے بھی نہ، 100 روپے کلو دودھ بیچے، لیٹس سپوز فرض کر لیجئے 100 روپے کلو دودھ بیچے اور وہ بھی پانی والا دودھ بیچے، تو مجھے بتائیں آپ یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے نا؟ بھینسیں بیمار نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا، بچے بیمار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا، خود بہت ساری بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کا وبال اپنے اوپر جمع کر رہا ہے، یہ بندہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے؟ اتنے زلزلے ہیں زندگی کے اندر، ایک جگہ یہاں جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر سے لگ رہا ہے، ادھر بھی لگ رہا ہے، یہ جھٹکے لوگوں کو لگا بھی رہا ہے اور یہ خود بھی کھا رہا ہے، یوں ہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی مسلمان کو، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کافر کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے، لین دین کے اندر کافر کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے۔ مسلمان تو پھر مسلمان ہے، میں میرے رب کو ماننے والے کو میں دھوکہ دوں، میرے مصطفیٰ کریم کے غلام کو میں دھوکہ دوں، میرے صحابہ کرام کو ماننے والے کو میں دھوکہ دوں، میرے اہل بیت اطہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار جو میرے ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ میرے مالک ہیں اور ہمارے یوں کہیے کہ آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دل کا نور ہیں، ہماری جان کا سرور ہیں، اللہ اکبر، ان کو ماننے والے کو ہم دھوکہ دیں گے؟ نہیں، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ماننے والوں کے ساتھ بھی ہم نے یہ دھوکہ دینے والا معاملہ نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ایمانداری کو اپنائیے، آنیسٹی کو اپنائیے، اللہ رسول کے حکامات پر عمل کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے رزق میں برکت کیسی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔